بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جن رستوں پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جن دیواروں کو ان کے ہاتھ مبارک نے چھوا، ان کو ہاتھ لگانا، ان کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو میرے ساتھیوں سوچئے، اگر ہم اپنے کانوں سے اپنے آقا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور ان کے الفاظ سنیں تو عاشق رسول کا کیا حال ہوگا؟ بالکل دوستو، سچ کہا۔ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فرانس کی ایک کمپنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو ان کی آواز میں ریکارڈ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے، جب میں 92 میں گیا تھا فرانس میں، اور ڈاکٹر ان کے اس دعوے نے پاکستان کے مسلمانوں میں تجسس پیدا کر دی اور صحافیوں اور دانشوروں نے اس کی تحقیق و تفتیش شروع کر دی، لیکن کہیں سے بھی اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ فرانس میں بھی کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جو اس دعوے کی تصدیق کر سکتا۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی سید اقرار الحسن اس دعوے کی جانچ کرنے کے لیے پیرس میں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے بھی کوئی جانکاری نہیں ملی۔ جو لوگ صوتی علم رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسانی آواز یا کسی چیز کی آواز کو صرف اسی وقت تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جب وہ وجود میں آئے، اس کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اس لیے آواز کو کسی بھی طرح ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آج سے 1400 سال قبل کسی بھی تقریر یا خطبے کو ریکارڈ کرنا ناممکن ہے۔ فرانس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ریکارڈنگ ہوا میں موجود کسی آلات کے ذریعے کی ہے، مگر انسانی عقل اس خبر پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ خبر کسی بھی اسلامی ملک سے شائع ہوتی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا، لیکن فرانس جیسا ملک جو آئے دن آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ فرانس کے ممالک میں حجاب کی پابندی پر بھی بہت سارے مباحثے اٹھائے گئے تھے، ایسے ملک سے اس طرح کی خبروں کا آنا محض دھوکہ دہی اور ایک فتنے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ صحافی محسن اقبال نے اس دعوے کو ایک نیا فتنہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی فرانس نے اسلام کے خلاف کئی ریشہ دوانیاں کی ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں فرانس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ایک ڈرامہ بھی چلایا تھا، جسے بعد میں مسلمانوں نے بند کرایا۔ آج بھی مسلمانوں کے خلاف فرانس میں سب سے زیادہ تحریکیں اور حکومت کی طرف سے اسلام مخالف قوانین نافذ ہیں۔ ایسے میں اگر فرانس کے سائنسدان نے ماضی کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں کامیابی حاصل کر بھی لی تو یہ محض ایک فتنہ اور فراڈ ہوگا۔ مسلمانوں کی جانب سے اٹھایا جانے والا سب سے دلچسپ سوال یہ رہا کہ خود عیسائی تاریخ میں بڑی بڑی تاریخی اور مذہبی شخصیات ہوئی ہیں، ان کی تقریروں اور آوازوں کی ریکارڈنگ میں انہیں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ آخر انہوں نے ان کی ریکارڈنگ کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ اس سارے فتنے کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اول تو ماضی کی آوازوں کو ریکارڈ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر فرانس کے سائنسدان کسی خطبے کو ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں پیش کر بھی دیں تو بھی مسلمان اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے کی ریکارڈنگ کا دعویٰ محض ایک فراڈ ہے جو کسی جسٹس نذیر نے اپنے بوڈ کاسٹ کو مقبول بنانے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے اس کمپنی کا نام نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ جب وہ ریکارڈنگ حاصل کی جا چکی ہے تو پھر اسے 2030 میں ہی کیوں ریلیز کیا جائے گا۔ ان سب باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک نیا فتنہ ہے جو مسلمانوں کو الجھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ بعمل مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث رہنمائی کے لیے موجود ہیں، انہیں کسی ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اس بات سے مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اٹھنے والی تمام تر خبریں جو اس فتنے کے متعلق اٹھائی جا رہی ہیں انہیں کسی بھی طرح سے پروموٹ نہیں کیا جائے، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس آواز کو ابھی سے دبانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔